ناظرین، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح غوث پاک نے اپنی ماں کے پیٹ میں 18 سپارے حفظ کیے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 سپارے شکم مدر میں حفظ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مدر میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے مجھے سنتے سنتے یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ تھے غوث پاک جنہوں نے 18 سپارے ماں کے پیٹ میں یاد کر دیے۔ لقب محی الدین کی وجہ تسمیہ: بادشاہ دو جہاں قبلہ اہل عرفاں، بادشاہ دو جہاں قبلہ اہل عرفاں، نور یزداں مدد مہر درخشاں مدد۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 511 میں برہم پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متعیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو، چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی عرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ بغداد میں دوران تعلیم بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیامت کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے میں رہا تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 40 اولیاء اللہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دوران میری ملاقات اپنے ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری والدہ ماجدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا۔ میں نے وہ رقم لی، واپس ان اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت خود رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، یہ رقم کہاں سے آئی ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے انہیں بتایا یہ رقم میری والدہ ماجدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ ساری رقم خود رکھ لوں۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم نے کھانا تناول فرمایا۔ ناظرین، یہ تھے غوث اعظم جنہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا اور اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود وہ ریاضت اور عبادت میں مشغول رہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔